والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ٹورز کی جانب سے تمام عازمین سفر حج کو میری طرف سے مبارک ہو۔ اللہ رب العزت نے آپ کو منتخب فرمایا اور اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا۔ حج کا جو طریقہ ہے حج ادا کرنے کا مختصر الفاظ میں مجھ سے پہلے آپ سید احمد بخاری صاحب سے سن چکے ہیں، بڑے ہی اچھے انداز جنہوں نے بیان کر دیا ہے۔ حج کے کل 5 ایام ہیں، 5 دن ہیں۔ پہلا دن 8 ذو الحج کا ہے۔ 8 ذو الحج آپ نے فجر ادا کرنی ہے اور اس کے بعد احرام باندھ کر مینا کی جانب روانہ ہونا ہے۔ یہ 8 ذو الحج کا دن آپ کا مینا میں گزرے گا۔ اس دن آپ نے احرام باندھنا ہے اور تلبیہ پڑھنا ہے، درود شریف پڑھیں، دعائیں کریں اور نمازیں ادا کرنی ہیں۔ 8 ذو الحج کی جو رات ہے وہ آپ کی مینا میں ہی گزرے گی اور مینا میں پھر آپ نے فجر ادا کرنی ہے۔ اس طرح آپ کی 5 نمازیں مینا میں ادا ہو جائیں گی احرام کی حالت میں۔ اس دن آپ نے کوئی اور عمل نہیں، کوئی حج کا دوسرا رکن نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ 8 ذو الحج کا جو دن ہے مینا میں گزارنا یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، حج کی سنتوں میں سے ہے، واجب یا فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ مینا میں نہیں پہنچ سکتا، بیمار ہو گیا اور وہ اس دن مینا جانے سے رہ گیا تو اس کے حج پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مینا میں تلبیہ اور درود شریف آپ نے پڑھتے رہنا ہے اور مسجد خیف کے قریب رہنا، قیام کرنا یہ مستحب ہے، نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو 8 ذو الحج کا جو پہلا دن ہے حج کا، اس دن صرف آپ نے نمازیں پڑھنی ہے اور حالت احرام میں رہنا ہے۔ احرام کی پابندیاں آپ پر لازم ہوں گی، آپ نے احرام کی پابندیوں کو ملحوظ رکھنا ہے۔ احرام باندھنے کا طریقہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، آپ اس کے بعد آپ کو بتائیں گے مکمل، یہ بھی اپنی طرف سے کچھ ہدایات آپ دیں گے۔ 8 ذو الحج کا دن گزر گیا، 9 ذو الحج کا دن شروع ہو گیا۔ فجر کی نماز آپ نے مینا میں پڑھ لی اور فجر پڑھ کے آپ نے یہ 9 ذو الحج کا دن، اس دن حج کا انتہائی اہم رکن جسے فرض کہا جاتا ہے اور جو حج کے ارکان میں سے سب سے بڑا رکن ہے اور حج کی جان ہے، وہ ہے وقوف عرفات، یعنی میدان عرفات میں آپ نے 9 ذو الحج کا دن گزارنا ہے۔ اور یہ 9 ذو الحج کا دن زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک، زوال سے بعد اور غروب آفتاب تک میدان عرفات میں گزارنا واجب ہے۔ اور اگر کوئی شخص بعد الزوال فی الفور یہ وقوف عرفات شروع کر دیتا ہے تو اس کو سنت کا ثواب بھی مل جاتا ہے، وگرنہ زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک صرف ایک لمحہ بھی بندہ میدان عرفات میں پہنچ جائے تو اس کا یہ حج کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا، ہسپیٹل میں ہے یا بے ہوشی کی حالت میں ہو گیا اور اسے ایک لمحے کے لیے ہوش آیا اور وہ میدان عرفات میں پایا گیا، موجود رہا، تو اس کا حج ادا ہو گیا، اس کا وقوف عرفات کا یہ رکن ادا ہو گیا۔ میدان عرفات میں جبل رحمت کے قریب رہنا یہ افضل ہے۔
نبی علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن اگر رش ہو جبل رحمت کے پاس تو کسی بھی جگہ آپ رک سکتے ہیں، لازم نہیں ہے۔ 9 ذوالحج میدان عرفات میں آپ ہیں، مغرب تک وقوف عرفات کا وقت ہے، لیکن مغرب کی نماز آپ نے میدان عرفات میں نہیں پڑھنی۔ میدان عرفات میں آپ نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے، امام کے ساتھ پڑھیں گے، جمع کر کے پڑھیں گے۔ اگر امام کے ساتھ نہیں پڑھ سکے، رش کی وجہ سے، وضو نہ ہونے کی وجہ سے امام کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے، تو پھر ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں آپ نے پڑھنی ہے اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھنی ہے۔ امام کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک اذان کے ساتھ دونوں نمازیں ادا کی جائیں گی۔ مزدلفہ میں آپ نے جا کر مغرب کی نماز ادا کرنی ہے۔ مغرب اور عشاء وہاں پر جمع ہوتی ہیں مزدلفہ میں، وہاں پر آپ نے یہ جمع کرنی ہے دونوں نمازیں، لیکن امام کے ساتھ نہیں پڑھ سکے تو پھر آپ نے اپنے خیمے میں نماز پڑھنی ہے، تو دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ادا کریں گے۔ مزدلفہ میں پوری رات آپ نے گزارنا ہے، اور پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ مزدلفہ میں جو آپ رات گزاریں گے، اس میں بھی میدان عرفات کی طرف ایک لمحہ مزدلفہ میدان کے اندر گزارنا واجب ہے۔ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے یا بے ہوشی کی وجہ سے مزدلفہ جانے سے رہ گیا اور رات کے وہ کسی بھی حصے میں صبح صادق سے پہلے مزدلفہ میں پہنچ گیا، تو اس کا مزدلفہ کا یہ رکن جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ تو 9 ذوالحج کا دن میدان عرفات میں گزارنا ہے، اور مغرب کے بعد آپ نے صبح صادق تک میدان مزدلفہ میں آ جانا ہے۔ تو 9 ذوالحج کا آپ کا یہ رکن، انتہائی اہم رکن ادا ہو گیا۔ 2 دن آپ کے حج کے پورے ہو گئے۔ تیسرا دن ہے 10 ذوالحج کا دن، جس دن پاکستان میں عید ہوتی ہے، وہ عید کا دن ہے، لیکن حجاج کرام پر عید واجب نہیں ہے۔ حجاج عید ادا نہیں کرتے، کیونکہ عید سے بڑے رکن اور بڑے فرائض انہوں نے آج کے دن ادا کرنے ہیں۔ عید سے زیادہ اہم رکن انہوں نے ادا کرنے ہیں۔ 4 اہم رکن 10 ذوالحج کے دن آپ نے ادا کرنے ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ آپ تکبیرات تشریق جو ہیں وہ پڑھتے رہیں۔ تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلا جو عمل کرنا ہے 10 ذوالحج کے دن، وہ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ رمی جمرات کہا جاتا ہے۔ 3 شیطان ہیں، بڑا شیطان، درمیانہ شیطان اور چھوٹا شیطان۔ 10 ذوالحج کو صرف آپ نے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو یہاں سے جائیں گے پہلے عمرہ کر لیا اور حج صرف حج افراد کر رہے ہیں، قران یا تمتع نہیں کر رہے، ایک احرام میں عمرہ اور حج جمع نہیں کر رہے، تو ایسے حجاج پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ایسے حاجی جو صرف حج کر رہے ہیں، جنہوں نے احرام حج کا باندھا ہے اور اس میں وہ عمرہ کے ارکان ادا نہیں کر رہے، تو ان پر قربانی لازم نہیں ہے۔ تو قربانی لازم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمی کے بعد وہ حلق کروا سکتے ہیں، اپنے سر کے بال کٹوا سکتے ہیں۔ لیکن جو قران یا تمتع کرتے ہیں، ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کر رہے ہیں اور حج بھی کر رہے ہیں، تو ان پر قربانی واجب ہے۔ تو جب تک ان کی قربانی ادا نہیں ہوگی، وہ تیسرا عمل جو حلق یا قصر کا ہے، بال کٹانے والا، اس کی طرف وہ نہیں جائیں گے۔ پہلے وہ قربانی ادا کریں گے، اس کے بعد وہ حج کے احرام کو کھولنے کے لیے اپنے سر کے بال کٹائیں گے۔ تو جو حضرات صرف حج کریں گے ان پر قربانی لازم نہیں، قربانی لازم نہیں تو حلق یا قصر کروانے کے لیے قربانی ہونے کا انتظار بھی لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، تو آپ پھر قربانی کے بعد اپنے سر کے بال کٹوائیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی نے اس طرح پھروا دیا
یہاں سے گئے عمرہ ادا کیا اور حلق کروا دیا، تو پھر میدان منا میں ہی دوبارہ اس طرح پھروانا واجب ہے۔ اب قصر نہیں ہوگا بلکہ حلق ہی آپ پر لازم ہوگا۔ خواتین کے لیے حلق نہیں ہے، صرف ایک پورے کے برابر اپنے بالوں کی چٹیاں بنا کر کینچی سے ان کو تراش، تو اس طرح احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ 10 ذو الحج کو احرام کی پابندیاں ختم، صرف طواف زیارت آپ نے جب کرنا ہے تو اس وقت تک آپ کے اوپر صرف ایک پابندی لازم ہے کہ آپ نے اپنی بیوی سے دور رہنا، یہ پابندی آپ پر قائم رہے گی جب تک آپ طواف زیارت نہیں کرتے۔ تو طواف زیارت کے لیے آپ نے 10 ذو الحج کو مکہ مکرمہ روانہ ہو جانا ہے، طواف زیارت کر لیا۔ یہ ذہن میں رکھے کہ طواف زیارت تیسرا فرض ہے حج کا۔ پہلا فرض احرام ہے، دوسرا میدان عرفات کا وقوف ہے، اور تیسرا فرض طواف زیارت ہے۔ تو طواف زیارت کے لیے آپ اگر 10 ذو الحج کو چلے گئے، آپ نے طواف زیارت کر لیا، تو طواف زیارت میں آپ نے مرد حضرات نے رمل بھی کرنا ہے، اجتباء بھی کرنا ہے، اور صفا مروہ کی سعی بھی کرنی ہے۔ طواف زیارت میں صفا مروہ کی سعی بھی لازم ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے اس طواف زیارت سے پہلے، وقوف عرفات سے پہلے کعبہ میں جا کر ایک بار طواف قدوم کر لیا، ابتدائی طواف کر لیا ہے، تو اس پر صفا مروہ کی سعی واجب نہیں رہتی، نہ رمل نہ اجتباء۔ تو یہ جو طواف زیارت ہے 10 ذو الحج کو چوتھا عمل آپ نے کرنا ہے۔ اس میں ایک چیز آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ نے سر کے بال کٹوا لیے تو احرام آپ کا ختم ہو گیا، آپ نے اپنے سادہ کپڑوں میں یہ طواف زیارت ادا کرنا ہے۔ طواف زیارت کے لیے احرام باندھنا شرط نہیں ہے، آپ کا احرام کھل چکا ہے، لیکن اگر کوئی احرام کی چادریں باندھ کر طواف کرتا ہے تو اس کو ثواب ہے، مستحب عمل ہے، وگرنہ آپ کا احرام ختم ہو چکا، احرام کی پابندیاں ختم ہو چکی ہیں۔ طواف زیارت کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے رات منا میں آ کے گزارنی ہے۔ 10 ذو الحج کی رات منا میں گزارنی ہے۔ 11 ذو الحج کو صبح غروب آفتاب سے لے کر رات گئے تک، صبح صادق تک آپ نے 3 شیطانوں کو کنکر مارنے ہیں، جنہیں رمی جمرات کہا جاتا ہے۔ 10 ذو الحج کو صرف بڑے شیطان کو کنکر مارے، 11 اور 12 کو ان 2 دنوں میں صرف بڑے کو نہیں مارنے بلکہ جو چھوٹا اور درمیانہ شیطان ہے ان کو بھی کنکر مارنے ہیں۔ 7 کنکریاں ہر شیطان کو مارنا واجب ہے، یعنی 10 ذو الحج کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی، 11 ذو الحج آئی تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری، 12 ذو الحج کو بھی تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری۔ آپ نے طواف زیارت کر لیا، آپ کا حج ادا ہو گیا۔ اب آپ منا سے واپس اپنے ہوٹل میں آ جائیں۔ اگر ہوٹل نہیں آپ کے پاس اور آپ کا قیام منا میں ہی ہے، 12 ذو الحج کی شام آپ کو منا میں ہو جاتی ہے، رات 13ویں کی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر 13ویں کی بھی رمی جمرات آپ پہ واجب ہو گئی۔ تو رمی جمرات آپ نے کر کے 13ویں کی پھر آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد صرف آپ پر طواف قدوم، طواف الوداع واجب ہے، طواف وداع، کہ جب آپ کا حج مکمل ہو گیا اب آپ نے واپس آ کر طواف الوداع کرنا ہے۔ جو آپ پاکستان سے جا رہے ہیں آپ پر طواف وداع واجب ہے، اور آپ نے سادہ کپڑوں میں ہی کرنا ہے، اس کے لیے بھی احرام کی شرط نہیں ہے، سادہ کپڑوں میں آپ نے طواف کرنا ہے۔ اس طواف میں نہ رمل ہے، نہ اجتباء ہے، اور نہ ہی صفا مروہ کی سعی ہے۔ طواف مکمل کر کے آپ نے 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرنی ہے، اور کعبہ شریف سے جدائی کے غم میں آنسو بہانے ہیں، دعائیں کرنی ہیں، اور درود پاک پڑھنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ تو یہ مختصر سا طریقہ ہے حج کا، جس میں کوئی لمبی چوڑی پریشانی والی بات نہیں ہے، صرف جو مختصر طریقہ ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں، اور باقی جو معاملات ہیں آپ کے پاس گائیڈ لائن بھی ہے، بک بھی ہے، آپ اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں، علماء سے بھی
مشورہ لے سکتے ہیں۔ مالک کائنات ہمارے اس سفر حج کو بابرکت بنائے اور بھلوال ٹورز کے تمام منتظمین کے علم میں، مال میں، کاروبار، رزق جان میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔